رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے، اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعا ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل لیے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات، جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، تو تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لی۔ یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له، جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو انہوں نے دعا کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتی ہے فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ من الغم، اور اس کو غموں سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور مومنوں کو ہم اسی طرح ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، جو بھی یہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعداد کم یا زیادہ ہونے پر کیا گناہ ہوتا ہے؟ کسی بھی حدیث میں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ تعداد زیادہ اور کم کی بات سب بناوٹی، حدیث صرف یہ کہتی ہے دعا النون، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں لن يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، یہ کلمات پڑھ کے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتے۔ کسی حدیث میں 1.25 لاکھ کا تذکرہ نہیں۔ یہ انسانوں کی بناوٹی باتیں انسان کو پریشان کرتی۔ پریشانی آئی نا کام کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، حدیث میں آیا ہی نہیں ہے تو گناہ کس بات کا؟ اور یاد رکھنا یہاں میں ایک گزارش کر دوں آپ سب کے ساتھ، بعض لوگ شرعی علاج کرتے وقت بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ الرقیہ الشرعیہ، شرعی دم کروانا جائز ہے، لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرک، صحیح مسلم کی روایت ہے اس دم میں کوئی قباحت نہیں جس دم کے الفاظ میں شرک نہ ہو۔
اعرضوا علی رقاکم، جو تم دم کرتے ہو مجھے سناؤ۔ صحابہ کرام کو اللہ کے فرمایا، اور ساتھ ہی فیصلہ دیا لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرک، جس میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا جائز ہے۔ خود اللہ کے رسول سیدنا حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے، کان یعوض الحسن والحسین، وہ دم کرتے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کر۔ وہ کون سا دم تھا؟ جو جبریل نے آ کے سکھایا۔ جب سیدنا حسن و حسین یہ اللہ کے رسول کے پیارے پھول جب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو جبریل نے آ کے پوچھا آج آپ پریشان ہیں؟ کہا یہ دونوں بیمار ہیں، تو کہا میں دم ہی تو لے کے آیا، ان کو دم کیجیے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم کیا اور دونوں ہی اٹھ کے کھیلنے لگ گئے۔ صبح و شام اپنے بچوں کو یہ دم کیا کریں، اس سے ہر قسم کی شیطانیت جو ہے، جو کسی کی نظر بد ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بچے امانت ہوتے ہیں والدین کے، جہاں آپ صبح و شام اس کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لباس کا بندوبست کرتے ہیں، انجیکشن اور ٹیبلٹ اور سیرپ کا خیال رکھتے ہیں، شاید کہ اگر ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں اور روزانہ سے کریں تو بہت ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن دوسری بات یاد رکھیں، تعداد کا متعین کرنا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 4 لاکھ، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، جس سے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ ٹیبلٹ 2 صبح لے لیں اور یہ کیپسول 2 رات کو لے لیں، کسی حدیث میں نہیں آیا، تجربہ ہے کہ ایسا کرنے سے ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک تجربہ کیا، اتنی مرتبہ پڑھا تو اللہ نے مہربانی کر دی، حدیث میں نہیں آیا۔ تو آپ جس چیز کو اللہ نے متعین نہیں کیا اس پہ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں۔ قرآن شفا ہے، وہ اذکار میں شفا ہے، ان دعاؤں میں شفا ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح اور شام صحابی نے دم کیا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے۔ کس کو؟ کڑیاں ڈال کے لائے، وہ دیوانہ تھا بیچارہ، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ایک نئی شرط کہتے ہیں اجازت ہوگی تو دم کریں گے، وگرنہ یہ بڑا گرم ہوتا ہے الٹا پڑ جائے گا۔ حدیث کہتی ہے اس صحابی نے دم کیا ما کننا نعبده، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دم کرتا ہے، بلکہ ہم نے پوچھا تم نے پہلے کبھی دم کیا ہے؟ کہتے میں نے تو نہیں کیا۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو بچھو نے ڈسا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اپنے اوپر سختیاں نہ کیا کریں، جو شریعت نے آپ کو نہیں کہا تو اپنے آپ کو پریشان آپ کرتے ہیں۔ پہلی تو میری دعا ہے اللہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے گا، اور دوسری آپ سے التماس ہے پھر وہی بات سنت کے مطابق کام کریں گے۔ اللہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورت ہے جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے۔ جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کا قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له،
اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں باوجود ہو قبلہ رخ ہو، چار لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام۔ ان چار لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کرے نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے۔ ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مخلوق ہے، میں بھی اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی ایسا اس کا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ فلیحسن المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے، یقین کے ساتھ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اللہ جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال آدم سے لے کر آج اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئی۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے كان النبي اشد حياء من العذراء في خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر۔ وكان اذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات اللہ نے پیدا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ جلال نے اپنی صفت سے بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی۔ یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا، اللہ بھی پردہ پوشی کرتا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو یجعلہ اللہ تحت کنبی، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ نعم یا رب اظلمک عبد، میرے فرشتوں نے کو غلط کرے نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائے کہ تو نے ایک کام کیا، تیرے اندر حیا تھا، تو نے لوگوں کی ذات کی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات میں اور آپ اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث میں۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ جلال کی مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد۔ العلیم کا مطلب اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا۔ اللہ جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے،
بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد كل صلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا. جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا. اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں. اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں آگے، چلو جی کوئی معزز آدمی آیا ہے، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لو، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے. اور ساتھ کہتے ہیں ہذہ غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا. اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں. یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں خربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے خربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. حدیث کے الفاظ ہیں ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الهم. جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے کہنے پہ کتنا وقت لگے گا؟ لا الہ الا اللہ گنتی کے چند سیکنڈ. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، 99 بلائیں اللہ اس کی دور فرما دیتے ہیں. ادناها الهم، 99 بلاؤں کے اندر غم سب سے چھوٹی بلا ہے. کہ جی غم چھوٹی بلا ہے کہ کافی بڑی ہے؟ غم سے ہی ہارٹ پرابلمز بنتی ہے نا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ غم سے بھی 98 بلائیں بڑی اللہ دور فرما دیتے ہیں. استغفر اللہ، حدیث کے الفاظ میں لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ، جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی بنا دیتے ہیں، تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے،
کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك. اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اتنے کلمات کو کہہ دے، زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ راحت میں تبدیل کر دیں گے. آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑھا کریں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں. ارے بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فإن زدت فهو خير لك، یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. فرمایا فالشطر، آدھا درود اور آدھی دعا، فرمایا یہ بھی اچھا ہے. فإن زدت فهو خير لك، اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. قلت فالثلث، اگر 2/3 میں درود پڑھ لو تو. فرمایا فإن زدت فهو خير لك، اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ 2 کاموں کے لیے، اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا، سب اللہ ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں رشد و ہدایت کے متعلق راہوں کا تعین کیا، وہاں رشد و ہدایت کو ترک کر دینے والوں کا انجام بھی بیان کیا. یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے تکبر کیا. اس تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی پر تو اللہ عز و جلال نے پتھروں کی بارش کی، کسی پر عذاب ایسا آیا فرشتے نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر کے عبرت بنا دیا. ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے اس آیت کے تکمیلے میں کیا بیان کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم. دنیا کے اندر یہ تغیرات زلزلے کی شکل میں، مصائب کی شکل میں اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں آج انسان کے سامنے ہیں. ان کی اسباب کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ اللہ عز و جلال جب کسی قوم پہ مصیبت ڈالتے، اللہ عز و جلال کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آزمائش کا پہلو آتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ مالک الملک کا فیصلہ، اس کے اسباب کیا ہے؟ فیصلے تو اسی کے نافذ ہوتے. کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، دکھ کی شکل میں، غم کی شکل میں، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اس کے 4 بنیادی مقاصد ہو. اللہ عز و جلال تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مخلوق کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مخلوق پلٹ کے اپنے خالق کی طرف آ جائے، الرٹ ہو جائے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا. اسی بات کو اللہ عز و جلال نے بیان کیا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال. تو اللہ چاہتے کیا ہے؟
ان کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہ کرے تاکہ یہ اصلاح کے لیے پلٹ کے آ جائے۔ دوسرا مقصد اللہ جلال نے رکھا ہے، بس اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کرنا مقصود۔ کون ہے جو سب نعمتوں پہ خوش ہے، اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی، جانی نقصان بھی اور مالی نقصان کے ساتھ۔ ان چار قسم کے جو آزمائش کے زاویے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں پہلوؤں میں کون پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا تھا کہ اللہ جلال نے اپنے پیارے بندوں پر بھی ایسا خوف طاری کیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے اور جو پیغمبر کے ساتھی تھی کہ مدد کب آئے گی۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی بس اوقات ہوتا ہے، اور اللہ جلال نے اس کے بارے میں ایک توجیہ بھی بیان کی ہے۔ حَسِبَ النَّاسُ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم بخشے جائیں گے؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کی آزمائش کی، انہیں آزمایا گیا اور اللہ نے پہچانا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کہنے والے نے کہا کہ آج تو بڑی باتیں کرتے، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو بازار میں جا کے برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا کہ مٹی ٹھیک لگی ہے، تو اللہ نے آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کی۔ آزمائش تو ہوگی، دو قسم کی آزمائشیں ہیں، نعمت کے ساتھ بھی آزمائش، اس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت کے ساتھ بھی آزمائش، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ لَن يَجِدَ الرَّجُلُ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ مَيِّتٌ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی انسان کو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو مجھ پر میرے رب کے فیصلے آئے ہیں، یہی میری لذت، یہی میری راحت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کے لیے تیار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام تقدیریں لکھی۔ تیسرا مقصد جو آزمائشوں کا ہوتا ہے، زلزلوں کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں، بیماریوں کی شکل میں، اللہ جلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ جو بھی مصیبت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے، اور یہ حکم کیوں ہوگا؟
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وفي رواية ولا سقم، بیماری، دکھ، غم، مصیبت، تھکاوٹ، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ جلال اس کے بدلے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر۔ سخت سے سخت بیماری میں ہے، وَلَمْ يَشْكِ إِلَىٰ عَوَّادِ، آنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتا، جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اللہ جلال اس طرح اسے پاک صاف گناہوں سے کر دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں۔ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح اللہ جلال اسے پاکیزہ بنا دیتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ، گویا کہ اب اس نے نئی زندگی کا آغاز کر لی۔ ایک چوتھا مقصد بھی ہے جو اللہ عز جلال کسی مصیبت میں انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں شخص کا مقام اتنا بلند ہو، اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تو مالک الملک اسے معمولی معمولی مصیبتوں میں ڈال کے اس مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ زمین میں تم کوئی مصیبت دیکھتے ہیں، یہ اپنی ذات میں، تو یاد رکھنا یہ اللہ نے لکھا۔ ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها۔ اللہ نے ایک مقام لکھ دیا ہے لیکن اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، اللہ معمولی معمولی آزمائشوں کے ذریعے اسے اس کے اصل مقام اور بلندی پر پہنچانا چاہتے۔ فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جائے۔ اور ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ آتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چل جاتے ہیں۔ عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں، فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ جلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فجر کی نماز
جس طرح یہ منافق میں باری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی و ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا بگڑ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ ہے۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص صبح شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، چلو جی کوئی معزز آدمی آیا ہے، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لو، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں۔ اور ساتھ کہتے ہادہ غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں